نیشنل کونسل فار طب، حکومت پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب فری آن لائن سہ ماہی CPD پروگرام بعنوان رنگ و روشنی سے علاج کے لیکچر نمبر 10 میں تمام شرکاء کو خوش آمدید۔ میں حکیم ذوالفقار علی ملک، ترجمان نیشنل کونسل فار طب، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم الحمدللہ اپنے اس پروگرام کا 10واں لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد باقی 2 لیکچر رہ گئے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ایک آن لائن جو پیپر ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا، اور اس میں کامیاب ہونے والے شرکاء میں اس پروگرام کے جو ہے وہ اسناد اور سرٹیفکیٹس باقاعدہ واٹس ایپ پہ جاری کر دیے جائیں گے۔ آج بھی حسب معمول سب سے پہلے صدر نیشنل کونسل فار طب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کے ابتدائی کلمات ہوں گے۔ اس کے بعد لیکچر نمبر 9 سے متعلق جو آپ شرکاء کے سوالات تھے ان کے جوابات دیں گی ڈاکٹر سمین اعظمی صاحبہ، اور اس کے بعد ڈاکٹر سمین اعظمی صاحبہ ہی جو ہے وہ آج کا لیکچر ڈیلیور کریں گی۔ اور آج کے لیکچر کے اختتامی کلمات میں ہمارے ساتھ ہوں گے محترم جناب حکیم محمد ضیاء اللہ فتح گڑھی صاحب، چیئرمین ازالہ شکایات کمیٹی نیشنل کونسل فار طب۔ تو آج کے لیکچر کے لیے صدر نیشنل کونسل فار طب کی طرف جانے سے پہلے میں آپ شرکاء کو اور آپ شرکاء کی طرف سے صدر نیشنل کونسل فار طب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کو نانا بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدر صاحب کو کی بیٹی کو جو ہے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے، صدر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نواسہ عطا فرمایا ہے، اور صدر صاحب کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے، نئے آنے والے مہمان کے لیے نیک تمنائیں، نیک خواہشات، بہت بہت مبارک میری طرف سے بھی، اور CPD پروگرام کی جو ٹیکنیکل ٹیم، CPD پروگرام کی اکیڈمک ٹیم اور CPD پروگرام کے تمام شرکاء کی طرف سے بھی میں صدر صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کے لیکچر کی ابتدا کی طرف۔ تو ابتدائی کلمات کے لیے صدر نیشنل کونسل فار طب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی۔ نیشنل کونسل فار طب پریزیڈنٹ CPD پروگرام کے تمام شرکاء کو السلام علیکم۔ اللہ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو عید کی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے، اور امید ہے کہ تمام جو ہمارے شرکاء ہیں CPD پروگرام کے وہ صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رنگ و روشنی سے علاج نیشنل کونسل فار طب کے زیر اہتمام CPD پروگرام جاری و ساری ہے، اور آپ سب اس میں بڑی گرم جوشی سے شرکت کر رہے ہیں۔ ہم نے بامر مجبوری عید کی وجہ سے گزشتہ اتوار لیکچر کو ملتوی کیا، چونکہ ان دنوں میں سارے لوگ مصروف تھے اور جو نیٹ ورکنگ بھی بہت زیادہ بزی تھی، اس لیے ہم وہ لیکچر جاری نہیں کر سکے۔ کل انشاءاللہ آج ہم لیکچر کا جو انعقاد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس لیکچر سے بھی پوری طرح استفادہ کریں گے۔ آپ تمام خواتین حضرات سے امید ہے کہ آپ اپنے فیڈ بیک سے نوازتے رہیں گے اور CPD پروگرام میں پہلے کی طرح گرم جوشی سے شرکت کرتے رہیں گے۔ اس دفعہ ہم نے جو پلان کیا، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ CPD پروگرام میں ہم 2 دفعہ ٹیسٹ لیتے تھے۔ اس دفعہ ہم 1 دفعہ جب یہ ٹوٹل تمام لیکچرز کا انعقاد ہو جائے گا تو ہم ٹیسٹ کا اہتمام کریں گے، اور اس میں سب شرکاء کا شرکت کرنا ضروری ہوگا، اور جو اس میں پاس ہوں گے انہی کو سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ اس لیے میری تمام شرکاء سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو دلچسپی سے سنیے، اور جو ہمارے سابقہ لیکچرز ہیں وہ بھی ہمارے NCTP کے جو YouTube چینل ہے اس پر موجود ہیں۔ آپ ان کو دوبارہ سن کر اپنے پیپر کی تیاری بھی کریں اور اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کریں۔ امید ہے تمام لوگ جو خواتین حضرات اطباء کرام اس CPD پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں وہ رنگ و روشنی سے علاج کے حوالے سے اپنے آپ کو اکوپ کر چکے ہوں گے، اور مزید معلومات حاصل کر کے اور بہتر کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے علاج معالجہ میں، آپ کے کلینکس پر، آپ کے مطب پر
مریضوں کا علاج کرنے میں آپ کو مزید سہولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب ناصر ہو۔ اسی طرح اس پروگرام سے جڑے رہیے اور نیشنل کونسل فار طب کو اپنی سفارشات اور تجاویز سے بھی واسطے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، طب یونانی پائندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن کے بعد ہمارے پاس کافی سارے سوالات ہمیں موصول ہوئے، جن میں سے ہم نے یہ جو سوالات یہاں پہ لکھے ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس یہ تھا کہ کلر واٹر کو میدا چیک نہیں کرتا، اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ رنگوں سے چارج کیا گیا پانی میدے میں جا کر کوئی کیمیکل چینجز نہیں لے کے آتا، بلکہ وہ صرف اپنی انرجی یا انفارمیشن، یعنی جو ہم اسٹرکچر واٹر اس کو کہتے ہیں یا عظیمی چارج واٹر کہتے ہیں، اس کے اندر مختلف ہائیڈریشن سفیئرز کام کر رہے ہیں، یہ جسم کے مختلف حصوں میں منتقل ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس کو جیسے ڈائریکٹ یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے ہمیں انرجی اس سے بہت زیادہ ملتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کلر واٹر کو میدا یہ چیک نہیں کرتا، کیمیکل کوئی چیز نہیں جا رہی اس کے اندر، کوئی دوا نہیں جا رہی کہ کوئی بالکل ایکسٹرا اس کو جسم کو لگے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا کوئی چیز آ رہی، بلکہ پانی حصہ ہی ہے ہمارے جسم کا ایک طرح سے، اس لیے بہت فرینڈلی نیچر کے ساتھ ایبزارب ہو جاتا ہے۔ کیا مخصوص رنگوں کی انگوٹھی پہننے سے فرق ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل ہوتا ہے۔ ہر رنگ کی اپنی ایک تھراپیوٹک فریکوینسی تو ہوتی ہے، اور اگر کوئی رنگ مسلسل جسم سے لگا رہتا ہے تو اس کے بھی ایک مخصوص اثرات پیدا ہوتے رہتے ہیں، جیسے سرخ جو ہے وہ توانائی بڑھاتا ہے، نیلا سکون دیتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس کا تعلق ہر شخص کے مزاج سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے مشورہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی جانکار سے مشورہ کر لیا جائے کہ کون سی انگوٹھی آپ کے لیے بہتر رہے گی رنگوں کی۔ کلر پانی چارج کرنے کے بعد چند دنوں میں اثر کھو دیتا ہے، اور تیل اور گولیوں کی ٹائمنگ زیادہ ہے، لیکن ایک ٹائم ہے، نہیں ٹائم ایک نہیں ہے۔ تیل اور گولیاں یہ ہم بنا رہے ہیں 40 ڈیز میں، پانی ہم بنا رہے ہیں ایک دن میں، اور تیل کے اندر اور گولیوں کے اندر ایبزارپشن پاور زیادہ ہے، دیر میں ایبزارب ہو رہا ہے اور زیادہ دیر تک استعمال ہو رہا ہے، لیکن پانی 4 سے 6 گھنٹے میں چارج ہو رہا ہے اور جلد ہی، اس لیے یہ تقریباً 3 سے 7 دن کے اندر اندر اس کے ہائیڈریشن سفیئرز ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں دوبارہ چارج کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ کیا ٹریٹمنٹ کے بعد بھی بیماری ریورس ہو سکتی ہے؟ اصل میں بیماری کے دوبارہ آنے کا سوال جو ہے وہ اس میں ہمارا لائف سٹائل پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہمارے جو اندرونی مزاج ہے اس میں بھی، یعنی ریورس ہونے کا امکان اس لیے کہ اگر بے احتیاطی بہت زیادہ رہے اور وہ چیز جو ہم نے اپنے جسم میں حاصل کی ہے توانائی کی صورت میں، اس کو اگر ہم ایک اور طریقے سے توانائی کو ایک زیادہ خرچ کر لیں یا اس سے الٹ قسم کی ہم توانائی لے لیں تو وہ یقیناً ریورس ہو جائے گی۔ علاج کے بعد بھی مستقل احتیاط اور توازن یقیناً ضروری ہوتا ہے۔ کلرز کے موڈ آف ایکشن کو کیسے اسٹڈی کریں؟ کلرز کے اصل میں موڈ آف ایکشن جو ہے ہمارے پاس، کچھ تو ہم اس کو روایتی علم سے لے سکتے ہیں، کچھ ہم اس کو سائنٹیفک یا جیسے ہم بایولوجیکل کہتے ہیں کہ ہر رنگ کی مخصوص فریکوینسی ہوتی ہے، یا مخصوص جو اس کے گلینڈز ہوتے ہیں، ہمارے سیلز ہوتے ہیں، برین سینٹرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، اور یا پھر ہم کلینکل آبزرویشنز لے سکتے ہیں، جیسے ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان کے جو ریکارڈ ہم لیتے ہیں کلینکلی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہمارے پاس اس کا یہ چیز آتی ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کو ایک اوور آل جائزہ لیں تو یہ انٹر ڈسپلنری اسٹڈی کے طور پر ہم اس میں یعنی سائنس کو بھی اور اپنے علم کے طور پر جو ہمارے پاس ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے اس طریقے کو دونوں پہلوؤں سے ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ نیو نیٹل جانڈس میں ہمارے پاس بلو لائٹ یا بہت پرپلش لائٹ جو آج کل یہاں پہ ہمارے ہاسپٹلز میں یوز ہوتی ہے، یہی والی لائٹ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایچ پائلوری میں کون سا رنگ ہوتا ہے؟ ایچ پائلوری میں عام طور پہ جو ایک سٹمک کے السرز ٹائپ کے بن جاتے ہیں اس میں سبز رنگ اور نیلا رنگ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور پیلا رنگ اس لیے کہ وہ نظام ہضم کی بہتری کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بلو جو ہے وہ اور انفیکشنز کو بھی روکتا ہے۔ اب ایک ہم سے بات پوچھی گئی کہ نیلی روشنی خشکی پیدا کرتی ہے اور اورنج روشنی رطوبت، مگر دماغی خشکی والے مریض کو نیلی روشنی دینا مسئلہ بڑھائے گا یا کم کرے گا؟ اس میں یہ بات انڈرسٹینڈنگ ضرور رکھیے کہ نیلی روشنی جو ہے وہ ہمیں ہیلتھ دے رہی ہے ایک طرح سے،
نیلی روشنی جو ہے ہماری باڈی کے نارمل فلوئڈز یا رطوبات کو ختم نہیں کرتی، بلکہ جہاں جہاں کوئی زخم بنا ہوا ہے اس کی ایکسیسو جو رطوبت ہے اس کو خشک کرتی ہے۔ جبکہ یہ جو ہمارے سارے جو سینٹرز ہوتے ہیں، برین کے بھی سینٹر، ہمارے الیکٹریکل سگنلز کے ذریعے سے اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو یہ خشکی ذہن میں دماغی طور پر نہیں پیدا کرے گی، بلکہ یہ صرف جو زخم ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ہمارے پاس کچھ سوال یہ ہیں کہ ہومیوپیتھی کی سادہ گولیوں کو مختلف رنگوں میں چارج کر کے رنگ کے اثر کے مطابق ہومیوپیتھی پوٹینسی پر ڈال کے دے سکتے ہیں؟ جو بالکل جی، اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ مختلف رنگوں کی روشنی کتنے فاصلے سے دینی چاہیے؟ تقریباً 2 یا 2.5 فٹ کا فاصلہ ایک بہترین فاصلہ ہی شمار ہوتا ہے۔ وہ انسٹرومنٹ یا طریقہ کہاں سے مل سکتا ہے جس سے کلر کی کمی اور زیادتی کو معلوم کیا جا سکے؟ عام طور پر جو ہمارے پاس اسپیکٹرو فوٹو میٹر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہی ہم جو معلوم کرتے ہیں کہ کتنے روشنی کی ویو لینگس وغیرہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو انسٹرومنٹس ہیں، یہ انسٹرومنٹ ہمارے پاس کیلین کیمرہ بھی ہے ایک، کہ اس طریقے سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، اور آج کل جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ موبائل ایپس کے ذریعے رنگوں کی کمی یا زیادتی کو ایک پکچر کے ذریعے سے ایک سافٹ ویئر بیسڈ کے طور پہ بھی ہوتا ہے، کچھ اچھے سافٹ ویئر اس طرح سے مل جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی رنگوں کی کمی یا زیادتی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے اب آپ پڑھ رہے ہیں یہ رنگ و روشنی سے علاج کتاب سے بھی آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں کہ آپ کو نبض شناسی کے طور پر نبض کے ساتھ بھی رنگوں کا بہت گہرا تعلق ہے، تو آپ جو ماشاءاللہ آپ طبیب حضرات ہیں ان کو رنگ و روشنی سے علاج کی کمی بیشی نبض کے ساتھ بھی منسلک کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ روشنی کی ویو لینگ کتنی ہے، نینو میٹرز کتنے؟ اگر آج کل تو ویسے نئی جو ڈیوائسز آ رہی ہیں، LED ڈیوائسز جو ہیں، ان کی کمپنیز بھی بتاتی ہیں کہ کتنے ویو لینگ کی ہے اور وہاں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے اگر نہیں ہے پتہ اور آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو اسپیکٹرو فوٹو میٹر اس کی ایک اچھی سورس ہے۔ ویسے تو آپ کو نا بینڈ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اسپیکٹرم میں نیلے رنگ کا ایک بینڈ ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ جیسے نیلا رنگ ہے تو وہ بینڈ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بینڈ میں مریض کو نیلے رنگ کی روشنی کا کیا مطلب ہوگا۔ بہت زیادہ وہ سرخی مائل کی طرف چلا جائے گا تو اس کا بینڈ تھوڑا سا ہٹ جائے گا، بہت زیادہ آسمانی کی طرف رہے گا تو اس میں سرخی کم ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں اپنی جہاں سے اس کی میکنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، جیسے شیٹس وغیرہ کی، وہاں سے بھی پتہ چل جاتی ہیں، لیکن اسپیکٹرو فوٹو میٹر بھی اس کا ایک اچھا سورس ہے۔ آج کے سیشن میں ہم پراپرٹیز آف کلرز کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے کیونکہ یہ ہماری جتنی کلر تھراپی کی ہم نے ایک ڈاکٹرائن کو ڈسکرائب کیا ہے، اس میں یہ ایک پاورفل طریقے سے ہمیں بات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ رنگ ان کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں اور یہ کس طرح باڈی میں جا کر اپنا اثر کرتے ہیں۔ یہی بنیادی نالج اگر ہم سمجھ لیں کہ رنگوں کی پراپرٹیز کیا ہیں، خواص کیا ہیں، ان کی فزیکل پراپرٹیز اور سائیکولوجیکل پراپرٹیز، تو پھر ہم اس کے تھراپیوٹک یوزز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے، کون کون سی سبزیاں ایسی ہیں، کون کون سے پھل ایسے ہیں جن میں یہ رنگ پایا جاتا ہے، تاکہ ہمیں ان رنگوں سے اور صحیح طور پر استفادہ کرنے کی اپنی ایوری ڈے لائف میں مدد مل سکے اور ہماری ضروریات رنگوں کی پوری ہوتی رہے۔ سب سے پہلے جو رنگ ہم نے لیا وہ ہے ریڈ کلر کا۔ اب یہ ہم اچھی طرح سے جان گئے ہیں کہ تمام رنگ وائبریشنز کی کم یا زیادہ لہریں خارج کرتے ہیں، اور یہ کسی بھی شے سے ٹکرانے کے بعد یا تو گرمی پیدا کرتے ہیں یا ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اب ریڈ کلر کی جو ویو لینتھ ہے وہ لانگسٹ ویو لینتھ ہے، اس لیے اس کا شارٹیسٹ وائبریشنل ایفیکٹ ہے یا فریکوینسی اس کی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، اور یہ تھوڑی سی حدت پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم دوسرے رنگوں کو دیکھتے ہیں جیسے آسمانی رنگ ہے تو وہ بالکل اس کے دوسری ایکسٹریم پہ ہے، تو اس لیے وہ ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہم اس کو دو طرح کے طریقوں سے لے کے چل رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی فزیکل پراپرٹیز ہے اور ایک یہ اس کی کہ سائیکولوجیکل پراپرٹیز ہے۔ سرخ رنگ پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے، تاکہ ہمیں اگر مریض کو دینا ہو، خود بھی لینا ہو کہ ہم نے لال رنگ سے استفادہ کرنا ہے تو ہم کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے ہمیں۔ اس میں ہمیں چقندر، لال والی مولی، پالک، سرخ چیری
اور سرخ غلاف والے پھل جس میں انار بھی شامل ہے، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ رہتا ہے۔ پھر اگر اس کو دوسری اور ایلیمنٹ کے طریقے سے دیکھا جائے تو لوہا جو ہے اس میں تانبا، جست اور پوٹیشیم، یہ ہمیں ریڈ کلر کی وائبریشنز دیتے ہیں۔ ان کے جو سائیکولوجیکل پراپرٹیز ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں۔ یہ بہت گہری دلچسپی، ہمت اور محبت کے جذبات سے لبالب بھرا ہوا رنگ ہے۔ معاملات میں جب بہت زیادہ انٹریکشنز ایسی ہو جائیں کہ وہ کسی نہج پہ سالو آؤٹ نہ ہو رہی ہوں اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک جگہ پہ اپنے ذہن کو مرکوز نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب ذہنی مرکز میں سرخ رنگ غالب ہے۔ اب جب سرخ رنگ دماغ میں غالب ہو جاتا ہے اور ہمارا دماغ اس کلر سے بالکل مغلوب ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اور لگتا ہے ہر شے سرخ نظر آتی ہے۔ اس کو ہم کلر تھراپی کی لینگویج میں اگر یہ بات کریں گے، سب سرخ رنگ مرکز میں سرخ رنگ کی اصل میں بے اعتدالی جو ہے وہ بہت زیادہ غیر معمولی حد تک جذباتی لگاؤ یا پھر جذبات بہت زیادہ مجروح ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں بہت زیادہ انسان جو ہے وہ زود رنجی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور بہت زیادہ غصے کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کے بہت زیادہ بے اعتدال ہونے کی وجوہات میں سے ہے۔ لیکن جہاں پر اعتدال آ جائے، اگر اعتدال میں ریڈ کلر ہے، جہاں اس کا مرکز ہے ریڈ کلر کا، اس مرکز میں یہ اپنے صحیح سے مقدار میں موجود ہو، تو اس وقت اس میں سرخ رنگ والے لوگ دوسروں کی مدد بہت کرتے ہیں اور پسندیدہ مشاغل میں اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ نوع انسانی کے لیے، اپنی نسل کے لیے اچھا سوچنا چاہتے ہیں اور کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں۔ سرخ رنگ سے مغلوب لوگ بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں، ایک طرح سے کھانے پینے میں بہت شوقین ہوتے ہیں اور دوسرے جذباتی معاملات میں اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے ہیں، اور اس لیے تھوڑا سا جہاں پہ موٹاپا دکھتا ہے نا، وہاں پہ سرخ رنگ کی تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے۔ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں سرخ رنگ جو ہے وہ تمام دوسرے رنگوں سے زیادہ غالب ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے باکسروں کے اندر زنگ آلود سرخ رنگ غالب ہوتا ہے، ان کے اندر اس میں تھوڑی سی اور زیادہ کلاہٹ پائی جاتی ہے۔ غالب سرخ رنگ والا فرد اپنی جسمانی صحت کا خاص خیال رکھتا ہے۔ بہت سارے جم کے پسندیدہ شوقین افراد جو ہیں ان میں سرخ رنگ کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ رنگ تھوڑا سا جذبات کو ابھارنے والا ہے اور خوشی فراہم کرنے والا بھرپور زندگی کا رنگ ہے۔ اب زیادہ تر آج کل تو ہمارا یہ جو پیٹرن آف لائف ہے وہ یہ ہے بیٹھے رہنا، یا ٹی وی کے سامنے یا دفتر میں اور کمپیوٹر میں، موبائلز میں رہنا، تو ہم لوگ زیادہ ورزش نہیں کر پاتے، تو اس لیے سرخ رنگ غیر متحرک رہتا ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے اس کا انحطاط بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سرخ رنگ کی زیادتی سے طبیعت میں بہت انتشار، جھنجھلاہٹ، بیزاری اور بعض دفعہ بہت زیادہ ایکسٹریم طور پر کچھ ایسے مزاج بن جاتے ہیں جو سرخ رنگ کی زیادتی کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس کی اگر ہم فزیکل پراپرٹیز پہ بات کریں تو اس کا مزاج گرم ہے، اس رنگ میں تعمیری صلاحیت زیادہ ہے، یہ رنگ خون میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ خون کی کمی میں اگر ریڑھ کی ہڈی پر سرخ شعاع ڈالی جائے تو RBCs میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک اس کا بہت ہی اہم علاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جسم کے حصے پر فالج گر جائے تو سرخ شعاعیں ڈالنے سے دوران خون تیز ہو جاتا ہے اور اعصابی نظام صحیح رہتا ہے، اور یہی شعاعیں ناف اور ٹانگ کے اوپر والے حصے پہ ڈالی جائیں تو پھر نسوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر زرد رنگ کا جہاں ہمارا مرکز ہے اس میں سرخی پیدا ہو جائے، یعنی معدے میں، تو معدے میں تکلیف پڑ جاتی ہے۔ ٹانسلز کی حدود میں ورم یا گلے میں خراش ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گلے کے اصل میں نچلے مرکز میں سرخی بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کا جو مین پرپز ہے ہمارا استعمال کرنے کا اور اس کو دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہمیں سرخ رنگ کو اعتدال میں رکھنا ہے۔ بہت زیادہ گوشت کھانا یہ سرخ رنگ کو بڑھاتا ہے، اور جیسے ریڈ بلڈ سیلز ہمارے سرخ رنگ سے بڑھتے ہیں، یہ اس کا بہت پازیٹیو ایسپیکٹ ہے۔ اور بلڈ سرکولیشن جب بڑھتی ہے تو جیسے ہاتھوں پیروں میں سن ہو جانا، نمنس ہو جانا، بہت زیادہ دبلا پتلا ہونا، تو اس میں سرخ رنگ دیا جاتا ہے تاکہ باڈی تھوڑی سی بہتر ہو جائے۔ اوورآل سرخ رنگ ایک بہت
محرک گرم تاثیر والا رنگ ہے، اور اس کا اعتدال میں رہنا یہ بہت بہترین صحت فراہم کرتا ہے۔ اورنج کلر پہ ہم اب فوکس کرتے ہیں اپنا۔ اورنج ایک بڑا بھرپور اور بڑا ہی انرجی والا کلر ہے۔ جن پھلوں میں یہ پایا جاتا ہے ان میں خوبانی ہے، آم ہے، آڑو ہے، اور گاجر جیسے کدو، میٹھا کدو جو ہے، اور جتنے بھی اور اورنج کلر والے پھل ہیں جیسے موسمیاں ہیں، اور ان کا اندر سے جو ہے وہ تھوڑا اورنجش شیڈ ہے، اور فروٹرز وغیرہ ہیں، کینو ہیں، یہ اورنج شیڈز میں آتے ہیں۔ تو ان میں اورنج کلر بھرپور پایا جاتا ہے۔ جن لوگوں پہ اب ہم اس کی اگر ذہنی سائیکولوجیکل پراپرٹیز دیکھیں تو وہ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ ان کے گرد ایک جھمگٹا مجمع، ایک جیداری والی ان کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ یہ لوگ کھیلوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، ایسے کھیل کھیلتے ہیں جو تھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر کام ٹو دا پوائنٹ اور جلد از جلد کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر یہ لوگ ایسا نہ کر سکیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نارنجی رنگ سے بہترین طریقے سے چلتی ہے۔ یہ لوگ انہیں خاص طور پر جو محفلوں میں ان کو مدعو کیا جاتا ہے، ان کو بات چیت میں بولنے میں خوش رہتے بھی ہیں، خوش رکھتے بھی ہیں۔ اور غالب نارنجی رنگ والے لوگ جو ہیں وہ غالب سرخ رنگ والے لوگوں سے زیادہ چاق و چوبند ہوتے ہیں، اور اگر چمکدار نارنجی رنگ کا غلبہ ہو تو صبح سویرے بیدار ہونا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے ان میں، اور ان کی جو فزیکل پراپرٹیز ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ رنگ جو ہے وہ ہاضمے میں بہت معاون ہوتا ہے۔ سردی کی وجہ سے پھیپھڑوں کی خرابی ہے یا پیچش اور مروڑ وغیرہ میں نارنجی رنگ بہت فائدہ دیتا ہے۔ دمہ کے مریضوں میں سانس لینے کے لیے جو پھیپھڑوں کے اوپر پھر نارنجی رنگ کا تیل مالش کیا جاتا ہے۔ ابھی تو ہم اس کی پراپرٹیز کر رہے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں دیکھیں گے کہ بیماریوں کے علاج میں اس کو کس ترتیب سے کتنی ڈوز کے ساتھ اور کون کون سا موڈز اس میں یوز کیے جا سکتے ہیں۔ یلو کلر کی جو پرائمری ایک طرح سے کلر مانا جاتا ہے، بیسک کلر ہے۔ اس کی جو سائیکولوجیکل پراپرٹیز ہیں وہ بہت جوائے ہے، وزڈم ہے، انٹیوشن ہے، یعنی یہ ذہنی طور پر بڑے ایک مضبوط سے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں جو اس کی غالب زرد لوگوں کو علم سیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ سائنسدان بھی، سیاستدان بھی اور تاجر حضرات زیادہ تر اس رنگ کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی زرد رنگ شخص جو ہے وہ اگر ایک اپنا پرسپیکٹیو بنا لے، جیسے اچھی کمائی کرنے کا، اچھے ایک بزنس کرنے کا، تو وہ بہت کامیاب رہتا ہے۔ اس کا صحیح استعمال کا فن بھی یہ لوگ جانتے ہیں۔ ان کی زرد رنگ دھوپ کا رنگ ہے، لوگ بہت متحرک اور اچھا رہن سہن اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا ایک بہت ایسی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم کبھی ذہنی الجھن کا شکار ہوں اور لکھنے کے لیے زرد رنگ کا کاغذ استعمال کرنا شروع کر دیں، تھوڑی دیر میں وہ جو ایک پشمردگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور سورج کی روشنی جو ہے نا وہ ان لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اور کیونکہ ان کا مزاج سورج کی روشنی والا ہے، زرد رنگ کا ہے۔ پیٹ کی جملہ بیماریوں کا بہترین علاج ہے، گیس کا اخراج بہت اچھا کرتا ہے، جگر کے امراض ہوں، ذیابیطس میں بہت مفید ہے، اور جسم پر پیدا ہونے والے داغ دھبوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کی زیادتی لیکن جو ہے وہ تھوڑا بخار کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، تو بہت زیادہ ہونے سے بھی جو ہے وہ اعتدال سے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے، زیادہ بڑھی ہوئی، تو اس لیے اس رنگ کو بھی اعتدال کے ساتھ یہ بہترین رنگ ثابت ہوتا ہے۔ گرین کلر جو ہے وہ ایک نیوٹرل کلر مانا جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی تمام سبزیاں ہیں، اور خاص طور پر یہ جو پالک، ساگ، میتھی، دھنیا، یہ تمام ان میں تو بہت زیادہ وافر مقدار میں ہوتا ہے سبز رنگ، لیکن اس کے علاوہ باقی اور سبزیوں میں بھی گرین کلر کے پتوں والی میں، گرین کلر کی شیڈز والی سبزیوں میں سبز رنگ زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ بہت سکون بخش کلر ہے۔ یہ رنگ غالب جو لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ محبت کرنے والے،
اور کمپیشنیٹ ہوتے ہیں، دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، محبت کی کرنیں پھوٹتی رہتی ہیں، ماحول کو بہت لطیف بناتی ہیں، ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ بڑا سکون محسوس کرتے ہیں ان لوگوں سے۔ یہ لوگ باغبان اور کاشتکار ہوتے ہیں۔ پھر اس میں ایک یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جیسے نرسری کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ چونکہ چھوٹے بچے ان کے گردا گرد رہتے ہیں اور وہ ایک ان کو مدرلی لے کے چل رہی ہوتی ہے، تو ان لوگوں میں بھی سبز رنگ کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ سبز رنگ اصل میں زرد اور آسمانی رنگ کا امتزاج سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ بڑے نیوٹرل بھی رہتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے بھی رہتے ہیں، لیکن چاقو چوبند بھی رہتے ہیں۔ دوسروں کے نقطہ نظر کو سکون سے سنتے ہیں، لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیاں بیان کرنے آتے ہیں اور یہ لوگ بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، بچوں اور جانوروں سے محبت کرتے ہیں، جس میں ایک یہ بات ہے کہ یہ مزاجن بہت متوازن ہوتے ہیں، اور ایک ان کی اچھی بات یہ ہے کہ بہت جلد ناراض نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ نرم دل بہت ہونے کی وجہ سے صدمہ بہت زیادہ جھیلنا پڑتا ہے ان کو، کیونکہ لوگ ان کو پھر ان کی نرم مزاجی کی وجہ سے کافی اپنے مطلب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ دھن کے پکے ہوتے ہیں، مطلب ہیں نیوٹرل کلر، بہت زبردستی زور والا طریقہ نہیں اختیار کرتے، لیکن ڈٹرمنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن معدے کے ضرب مرکز میں اگر سبز رنگ کی زیادتی ہو جائے تو پھر جذباتیت ذرا زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تھوڑی رونے کی سی کیفیت آ جاتی ہے، اور اس میں ذہنی مرکز میں سبز رنگ اگر کم ہو جائے تو پھر یک طرفہ رویے جو ہے نا وہ پھر اختیار کرتے ہیں یہ لوگ۔ گلے میں اگر سبز رنگ معمول سے کم ہو جائے تو گفتگو میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اور معمول سے زیادہ بڑھ جائے تو اتنی نرمی آ جاتی ہے کہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اب ہم اس کی فزیکل پراپرٹیز یعنی اس کو علاج معالجے میں استعمال اس کا دیکھتے ہیں۔ یہ اعصابی نظام اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہے۔ رنگ اپنے اندر یہ زخموں کو بھی منتقل کرتا ہے، اور السر کے مریضوں میں یلو کے ساتھ ساتھ سبز دیا جائے تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ کرتا ہے۔ سبز رنگ حاصل کرنے کے لیے سبزی کو کسی بھی صورت میں کچا یا ہلکا سا پکا کے کھایا جائے تو اس کے اثرات جسم میں سرایت کرتی ہیں۔ سبز اور نیلے کو اگر ملائیں تو فیروزی رنگ یہ جلد کے ریشوں کو توانائی بخشتا ہے، اور جلی ہوئی دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد اور خارش کا بہترین علاج ہے۔ سکڑی ہوئی جلد، جھریوں والی جلد، اس میں بھی فیروزی رنگ تناؤ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے شخصیت میں بہت کشش پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو گرین کلر ہے یہ خود اکیلا بھی اور دوسروں رنگوں کے ساتھ مل کے بھی جسمانی صحت کو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ آسمانی رنگ یا آسمانی نیلا رنگ یہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر ہمیں بہت وافر مقدار میں آسمان سے یا صبح کی بہت ہلکی سی دھوپ وہ جب آسمان کی طرف دیکھنے سے یہ ہم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جن پھلوں میں یہ پایا جاتا ہے جیسے جو رنگ تو آلو بخارے کا ایک میرونش سا ہے، لیکن اس کی جو تاثیر میں آتا ہے وہ پھر آسمانی رنگ آتا ہے۔ انگور، ناشپاتی، آلو میں آسمانی رنگ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس لیے یہ جو ہے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، آلو بھی اور اکثر لوگوں کو بھی، کیونکہ یہ ہماری وہ سینٹر کو انرجی فراہم کرتے ہیں جو آسمانی رنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ لیڈ آسمانی رنگ کا ہوتا ہے، ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے، ایلومینیم، کوبالٹ اور لیڈ یہ اس کے جو پراپرٹیز ہیں وہ آسمانی رنگ کی آتی ہیں۔ بیسیکلی یہ وحدانیت کا مظہر رنگ بہت اسپرچول کلر ہے۔ ہمارے جو اورا ہے، جو ہمارے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے ہمارے سارے جسم کے ارد گرد، وہ بھی آسمانی رنگ کا حالہ اگر کسی میں ہے غالب تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ شخص صاحب فن ہے اور روحانی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے۔ رنگ میں جس قدر گہرائی ہوگی اسی مناسبت سے روحانیت میں اضافہ ہے، دیانتداری، فراست اور بڑی پاک دامنی اس کی جھلکتی ہے اس رنگ کے ساتھ۔ جن لوگوں پر آسمانی رنگ غالب ہوتا ہے وہ خدا ترس اور مخلوق سے محبت کرنے والے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے والے، انبیاء اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ رنگ چونکہ روحانی رنگ ہے اس لیے ایسے رنگ جو ہے وہ بہت سوچ بچار کرنے والے ہیں، اور ایسے رنگ کے حامل خواتین اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے ہیں، تفرقہ بازی سے دور رہتے ہیں،
یعنی اوور آل یہ ایک بہت بھائی چارہ، محبت اور ذہنی ارتکاز کا رنگ ہے۔ اس کے جو فزیکل پراپرٹیز ہیں دوسرے رنگوں کے مقابلے میں اس کو تھوڑا سا اہمیت اس لیے حاصل ہے کیونکہ رنگ و روشنی سے علاج کے تحت نیلا رنگ ایک بنیادی رنگ مانا جاتا ہے، اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، امام سلسلہ زیمیہ، جنہوں نے اصل میں یہ کانسیپٹ پیش کیا 1960 میں، وہ آسمانی رنگ کو ہی بنیادی رنگ مانتے ہیں۔ اس کا مزاج بہت ٹھنڈا ہے اور سرخ رنگ سے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی تیز بخار اتارنے میں، اعصابی تناؤ کم کرنے میں، بڑھی ہوئی نبض کو اعتدال میں لانے میں، دماغ کو سکون پہنچانے میں یہ رنگ بہت مفید ہے۔ آسمانی رنگ سے ہائی بلڈ پریشر میں بہت مدد ملتی ہے قابو پانے میں، اعصاب بہت پرسکون ہوتے ہیں، اور جسمانی جو ایک تیزی ہے اور جسمانی طور پر جو تھکاوٹ ہے وہ بھی دور کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ پھر اس میں اگر تھوڑا سا ہلکی سی سرخی شامل ہو جائے تو وہ پھر بلو کلر بن جاتا ہے۔ انڈیگو کلر یا بنفشی رنگ ایک بہت ہی خوبصورت رنگ ہے، اور اس رنگ کا جو مقداریں ہیں وہ سرخ اور نیلے رنگ کی مقداروں پہ مشتمل یہ رنگ ہے۔ یہ بہت حساسیت لیے ہوئے ہے یہ رنگ۔ اس کی جو سائیکولوجیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ یہ رنگ پسند کرنے والے یا اس رنگ کے حامل لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، جیسے فنکار اور مصور یہ اس چیز سے بہت زیادہ تاثیر رکھتے ہیں اس چیز کی کہ وہ اس رنگ کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ بات ایک بہت خوبصورت بات ہے، ہمارے اندر جب تک بنفشی رنگ نہیں ہوتا ہم کسی بھی خوبصورتی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ بنفشی رنگ میں اگر نیلے رنگ کی مقدار تھوڑی زیادہ ہو جائے تو مزاج بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اگر سرخ رنگ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ اعتدال میں اگر رنگ رہے تو بہترین طریقے سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں روحانی قدریں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور باطنی طور پہ بھی اپنے اندر کا نظارہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمہ وقت تعمیر کا جذبہ ان کے اندر متزن رہتا ہے، اور یہ لوگ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اس کی جو فزیکل پراپرٹیز ہیں وہ یہ کہ بنفشی رنگ تلی میں تحریک پیدا کر کے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ بنفشی رنگ تمام لمفیٹک گلینڈز جو ہوتے ہیں، ہمارے تمام غدود جو ہیں اس میں شامل غیر ضروری تحریکات کو روکتا ہے، بھوک کو کنٹرول کرتا ہے، موٹاپا کم کرنے میں استعمال ہوتا ہے، شدید ذہنی دباؤ اور ہیجانی کیفیت کو کم کرتا ہے، گہری نیند اور پرسکون نیند کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ اب جیسے کہ آپ سے ابھی ذکر کیا تھا کہ اس سیشن میں ہم صرف رنگوں کی پراپرٹیز بیان کر رہے ہیں، پھر نیکسٹ اس میں ہم انشاءاللہ کہ کس طریقے سے مریض کو کیا کیا رنگ میں رنگ کس طریقے سے اس کو دینا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ بنفشی رنگ سے جو متفرق امراض پیدا ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر یہ رنگ اپنی سینٹر میں صحیح سے نہ ہو تو ایک تو یہ کہ یورینری انفیکشنز بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بار بار واش روم جانے کی حاجت رہتی ہے، ذیابیطس میں اور رحم کی جملہ تکالیف اور گردوں کے ورم، مثانے کی پتھریاں اسی رنگ کے نہ ہونے کی صحیح سے نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ تو اس لیے اس رنگ کو دینا اور اس رنگ کو پراپرلی جسم میں موجود ہونا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وائلٹ کلر ایک یہ بھی اسی ہی لین میں ہمارے پاس آتا ہے، اسی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی جو بنفشی رنگ ہے پھر وائلٹ کلر ہے، یہ یعنی انڈیگو اور وائلٹ یہ تقریباً اور بلو کلر یہ تقریباً ٹھنڈے رنگ مانے جاتے ہیں، تو یہ کول کلرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ بھی مینٹل النیسز کو بہت زیادہ سودنگ کلر ہوتا ہے، کام ڈاؤن کرتے ہیں، اریٹیبلٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، بہت ذہنی الجھن کو دور کرتے ہیں۔ لینارڈو ڈی ونچی کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ پاورفل میڈیٹیشن جو ہے وہ وائلٹ لائٹ میں ہوتی ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ ان رنگوں کو پسند کرنے والے لوگ سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی اگر تھوڑا سا اعتدال سے ہٹ جائے تو جو ہے وہ ہماری انسینسٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان، اور خوبصورتی کو بھی نہیں سراتا، اس کو ارد گرد کی چیزیں اپنی ترتیب سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو اس لیے بہت زیادہ شکرانہ جذبات رکھنے والا ہوتا ہے جو وائلٹ کلر کو پسند کرتا ہے۔
اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ہم نے دیکھے کہ کس طریقے سے جیسے یورینری ٹریک کے انفیکشنز ہیں وہ بھی اس رنگ سے بھی صحیح ہوتے ہیں، اور بچوں اور بچیوں میں جتنے ہارمونل پرابلمز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں اسی رنگ سے ایڈمنسٹرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ جو تولیدی نظام جو ہے وہ بھی اسی رنگ سے ایڈمنسٹرڈ ہے۔ میجنٹا ہمارے پاس وہ رنگ ہے کہ اگر بنفشی میں تھوڑا سا یلو ایڈ کر دیں تو وہ یہ میجنٹا بنتا ہے، کرمزی ٹائپ کا رنگ ہوتا ہے یہ، اور اس میں انتظامی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جیسے میجنٹا والے لوگ جو ہیں یہ تھوڑا سا ان کے اندر انرجی بنفشی اور انڈیگو سے زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر تھوڑی دنیا کو بھی لے کے چلنے کا طریقہ کار آتا ہے، اور بہترین نظم و ضبط رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا ترقی بھی بہت خوب کرتے ہیں۔ اتنے ہم نے جو رنگوں کی پراپرٹیز دیکھی تو ہم اب یہ جان چکے ہیں کہ دراصل ہم رنگوں کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ ہماری جو شروعات ہے وہ بھی رنگ ہے، ہماری ساری زندگی رنگ ہے، ہماری غذا رنگ ہے، ہمارے اپنے جسم پورا کا پورا رنگ ہے، ہمارے اطراف میں رنگ ہیں۔ تو رنگوں کا اگر بیلنس صحیح ہوگا تو ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم رنگ ہی کھاتے ہیں، رنگ ہی پیتے ہیں، رنگ ہی اوڑھتے ہیں، ہم رنگ ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو رنگوں سے مربوط کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ایک تو یہ کہ دباؤ کم ہوتا جائے گا ذہن سے، کیونکہ رنگ لطیف ہوتے ہیں تو یہ لطافت ہمارے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ اب ہم جس رنگ کے بھی کپڑے پہنتے ہیں وہ ہماری ذات اور ماحول پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ رنگوں میں بے شمار شیڈز ہیں۔ ہم کپڑوں میں بھی رنگ کا چناؤ اپنے اندرونی تحریکات کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ یہ رنگ اچھا ہے یا وہ، تو ہم کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہی رنگ جو کچھ عرصے پہلے بہت پسند تھا کچھ عرصے بعد وہ رنگ پسند نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے اندر جتنے معاملات چل رہے تھے یا ہمارے اندر رنگوں کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی، یا کچھ رنگوں کی زیادتی ہو گئی، تو رنگ جو ہے وہ ہمارے مزاج پہ بھی چونکہ اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں وہ رنگ اب پسند نہیں، اب کوئی دوسرا رنگ پسند ہوتا ہے۔ تو جہاں کسی کی پرسنالٹی کو دیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا پسندیدہ رنگ معلوم ہو، اس سے پھر پوری کی پوری پرسنالٹی سکین ہو جاتی ہے ایک طرح سے۔ اور وائٹ کلر جو ہے وہ سب رنگوں کا مجموعہ، دودھیا رنگ کی روشنی یا سفید رنگ کی روشنی ایک بہت نورانی روشنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جیسے ہمارے سلسلہ ازیمیہ کے جو خانوادہ سلسلہ ازیمیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے پھر آگے کی دنیا میں یہی نورانیت یا یہی دودھیا پن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اور پھر یہ کہ جو یہاں پہ بھی اولیاء اللہ ہیں، نیک بزرگ ہیں، نیک اطوار والے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی یہ دودھیا پن یا وائٹ لائٹ کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ رنگ سارے رنگوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ ہر مزاج والا انسان ان کے پاس بیٹھ کے سکون محسوس کرے گا اور اس نورانیت سے مستفید ہوگا۔ جو براؤن کلر ہے یہ بہت حفاظت کا رنگ ہے، اس رنگ کے زیر اثر جو لوگ ہیں وہ اگر اس کا صحیح اپنے مرکز میں یہ رنگ نہ ہو تو وہ بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں، اس لیے براؤن کلر جو ہے وہ بہت ایک حفاظتی والز کے اندر وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، جس نے زیادہ براؤن کلر کو استعمال کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور گرے کلر بھی چونکہ تھوڑا سا بلیکش سے تھوڑا سا ہلکا کلر ہوتا ہے، تو یہ ایک ڈیوائن کلر ہے، بلیک کلر ایک ڈیوائن کلر ہے۔ بلیک کلر جو اس کی پراپرٹیز ہیں وہ یہ کہ یہ لوگ رازدار بہت اچھے ہوتے ہیں اور راز کو اپنے اندر سمو کے رکھتے ہیں، ایک کی بات دوسرے کو نہیں کرتے، اور ان پہ قابل بھروسہ لوگ ہوتے ہیں جو بلیک کلر کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس کا تھوڑا سا ہٹ کے ایک فیچر یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف انسان جانا شروع کر دیتا ہے اگر اس کا استعمال ایک حد سے بڑھ جائے، تو جو عام فزیکل اگر ہم اس کا استعمال کپڑوں میں، گھر میں، کمرے میں اس کو بہت زیادہ استعمال کریں تو پھر اس کا چونکہ رنگ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں اور اس رنگ کا غلبہ ہونے لگتا ہے، تو یہ بالکل گمسم سا مزاج پھر آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لیکن اس کا ایک بہت پازیٹیو اور پاورفل ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یہ موٹاپا کم کرنے میں، تو اور یہ چربی کو پگھلانے میں۔ کالا رنگ اس کا پھر طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پھر بیان کریں گے۔
تو ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ رنگوں کی حقیقت جو ہے وہ صرف اور صرف چند ایک چیزوں میں نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ رنگ ہمیں پسند ہے. یہ رنگ بھرپور زندگی گزارنے کا ہمیں ایک لائحہ عمل دیتے ہیں، ہماری سوچ بناتے ہیں. نہ صرف ہم خود ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. تو رنگوں کے چناؤ میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حکیم محمد ضیاء اللہ، چیئرمین ازالہ شکایات کمیٹی نیشنل کونسل فار طب آپ سے مخاطب ہوں. پریزیڈنٹ آن لائن سہ ماہی CPD پروگرام رنگ و روشنی سے علاج میں آپ سب شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں. صدر نیشنل کونسل فار طب کی قیادت میں تمام جملہ اراکین آپ اطباء کرام کے حقوق کے تحفظ اور آپ کی فنی استعداد بڑھانے کے لیے اور جدید اور قدیم ورثہ میں آپ کو روشناس کروانے کے لیے کونسل تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر نیشنل کونسل فار طب جناب محمد احمد سلیمی صاحب اور جملہ اراکین کونسل آپ اطباء کرام کے حقوق کے تحفظ اور طب کے احیاء کے لیے انشاءاللہ کوشاں رہیں گے اور تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.